اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَانَ اور اگر وہ ہو ذو عسرۃ تنگی والا یعنی فقیر ہو نادار ہو فَنَظِرَةٌ تو اس کو مہلت دینی چاہیے إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ اس کی آسانی تک وَأَن تَصَدَّقُوا اور اگر تم صدقہ کرو خَيْرٌ لَكُمْ تو تمہارے لیے وہ بہتر ہے ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو واتقوا اور ڈرو یومن اس دن سے ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے فیہ جس دن الی اللہ اللہ کی طرف ثم پھر توفا پورا دیا جائے گا بدلہ کل نفس ہر ایک جان کو ما کسبت جو اس نے کمایا وہم لا یظلمون اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا تداینتم جب تم ایک دوسرے کو لین دین کا معاملہ کرو قرض دینا چاہو بدین قرض کے ساتھ الی اجل مسمى ایک وقت تک ایک میعاد تک فاکتبوہ تو اس کو لکھ لو ولیکتب اور چاہیے کہ لکھے بینکم تمہارے درمیان کاتب لکھنے والا بالعدل انصاف کے ساتھ ولا یأب کاتب اور لکھنے والا انکار نہ کرے ان یکتب یہ کہ وہ لکھے کما علمہ اللہ جس طرح اس کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے فلیکتب پس چاہیے کہ وہ لکھے ولیملل الذی اور چاہیے کہ لکھوائے وہ شخص علیہ الحق جس کے اوپر حق ہے ولیتق اللہ اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے ربہ اس کے رب سے ولا یبخس اور نہ کمی کرے منہ اس سے شیئن کچھ بھی فإن کان الذی پس اگر ہے وہ شخص علیہ الحق جس کے اوپر حق ہے سفیہن کم علم او ضعیفن یا کمزور او لا یستطیع یا وہ نہیں طاقت رکھتا ان یمل یہ کہ وہ لکھ لے ہوا وہ خود فلیملل تو چاہیے کہ لکھوائیں ولیہ اس کے ولی بالعدل عدل کے ساتھ واستشہدوا اور گواہ مقرر کر لو شہیدین دو گواہ من رجالکم مردوں میں سے فإن لم یکونا پس اگر نہ ہوں رجلین دو مرد فرجل تو ایک مرد وامرأتان اور دو عورتیں ممن ترضون جن سے تم راضی ہو من الشہداء گواہی کے متعلق ان تضل یہ کہ اگر بھول جائے احداہما ان دونوں میں سے ایک فتذکرا تو یاد کروا دے احداہما الاخری دوسری عورت ولا یأبی الشہداء اور نہ انکار کریں گواہ اذا ما دعوا جب وہ بلائے جائیں ولا تسأموا اور نہ سستی کرو ان تکتبوہ کہ تم لکھو اس کو صغیراً چھوٹا ہو او کبیراً یا بڑا الی اجلہ ایک میعاد تک ایک وقت تک ذالکم یہ بات اقسط زیادہ انصاف والی ہے عند اللہ اللہ کے ہاں واقوم اور زیادہ درست ہے للشہادت واقوم اور قائم کرنے والی ہے للشہادت گواہی کو وادنا اور قریب ہے اللہ ترتابو یہ کہ تم شک میں نہ پڑو الا مگر ان تکونا یہ کہ ہو تجارتن تجارت لین دین حاضرتن آمنے سامنے تدیرونہا بینکم جو تم آپس میں طے کر لو فلیس علیکم پس نہیں ہے تمہارے اوپر جناح کوئی گناہ اللہ تکتبوہا کہ تم اس کو نہ لکھو واشہدوا اور گواہ مقرر کر لو اذا تبایعتم جب تم لین دین کا معاملہ کرو ولا یضار اور نہ نقصان پہنچایا جائے کاتب لکھنے والے کو ولا شہید اور نہ گواہ کو وان تفعلوا اور اگر تم کرو ایسا کرو گے فإنہ فسوق بکم تو بے شک یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے
وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور تم کو سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اس کو آسانی تک مہلت دینی چاہیے۔ پیچھے جو سود کی بات ہوئی ہے اور اس میں جو بقیہ سود ہے اس کو معاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے جو باقی لوگوں سے سود لینا ہے، یہ آیات اترنے کے بعد آپ وہ والا سود چھوڑ دو اور جو آپ کا اصل مال ہے اس کو واپس لے لو۔ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جو ایک وقت تک کسی کو سود کے اوپر وہ پیسے دے دیتے تھے، تو اگر وہ بندہ جس نے وہ قرض واپس کرنا ہوتا تھا وہ اپنے وقت کے اوپر اگر اس کو واپس نہ کرتا تھا تو وہ بڑھتا رہتا تھا۔ آج کل بھی ایسا ہی چلتا ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے بینکوں کے اندر کہ جس وقت کے اندر وہ قسطوں کے ذریعے سے یا جیسے بھی وہ پیسے پورے کرنے پڑتے ہیں، اگر اس وقت کے اوپر وہ پیسے پورے نہ کیے جائیں تو یہ سود مزید بڑھتا رہتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ بندہ جس نے پہلے سے مجبوری کی وجہ سے قرض لیا ہے وہ سود کے بوجھ تلے دب جاتا تھا اور اس کے اوپر سود در سود اس کے اوپر چڑھتا رہتا تھا اور وہ اس چکی کے اندر پستا رہتا تھا۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے تو جب اس کو معاف کرنا ہے، سود جو پہلے والا آپ نے لینا تھا وہ معاف کر دیا، تو جو اصل پیسہ آپ لوگوں نے واپس لینا ہے اس میں بھی ایسا بندہ جو آپ کو وہ اصل پیسے واپس نہیں کر سکتا، اس کے پاس اتنی وہ نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو آپ اس کو اس کی آسانی تک مہلت دے دو۔ یعنی جب تک اس بندے کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو اس کو مہلت دے دو، آسانی دے دو اور اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی زیادتی نہ ہو، تاکہ غریب بندہ ہے تو اپنے وہ پیسے جمع کر کے آپ لوگوں کو دے دے، جب تک اس کے لیے آسانی نہیں ہوتی تو آپ اس کو مہلت دے دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ اور اگر تم صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان سود تو آپ نے پہلے معاف کر دیا، لیکن وہ بندہ اتنا کمزور ہے پیسے واپس نہیں کرتا، تو آپ سارے پیسے ہی معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے صدقہ لکھا جائے گا اور یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے کہ آپ اس کو معاف کر دو۔ ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ اور تم ڈرو اس دن سے کہ جس دن تم سارے کے سارے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ پھر ہر ایک جان کو جو بھی اس نے اعمال کیے ہیں تو وہ اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی جائے گی۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق یہ وہ آخری آیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی۔ قرآن پاک کی جتنی آیات نازل ہوئی ہیں ان میں سے سب سے آخر کے اندر یہ آیت نازل ہونے والی ہے، اور اس کے اندر جو ہے انسانوں کو اس دن سے ڈرایا جا رہا ہے جس دن اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور اس دن ہمارے اعمال کا جو بدلہ ہے اور پورا پورا حساب کر کے جو کچھ بھی ہمارا بنے گا، نیک اعمال ہیں یا برے اعمال ہیں، ہر طرح سے ظلم کسی بھی معاملے میں نہیں کیا جائے گا۔ نیکیاں ہیں تو اس کا اچھا بدلہ ملے گا، برائیاں ہیں تو اس کی سزا ملے گی، اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی اس معاملے میں نہیں کی جائے گی۔ پورا پورا وہ قیامت والے دن بدلہ ہر انسان کو اس کے اعمال کا ملے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے جس کو آیت دین یعنی قرض والی آیت بھی بولتے ہیں۔ اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب بھی تم قرض والا جو معاملہ ہے وہ ایک وقت مقررہ تک آپ یہ جو آپس میں قرض والا معاملہ کرو تو اس کو آپ لکھ دو، یعنی آپ نے جب بھی کسی بندے کو قرض دینا ہے تو سب سے پہلے ایک مدت مقرر کر لو کہ وہ بندہ آپ کو کتنے وقت کے اندر پیسے واپس کرے گا۔ وہ مدت مقرر کرنا ایک کام ہے، دوسرا کام یہ ہے کہ آپ نے اس کو لکھ لینا ہے۔ اب اس کے لکھنے کے فائدے بہت سارے فائدے ہیں۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، تو تم میں سے جو لکھنے والا ہے نا وہ انصاف کے ساتھ لکھے، یعنی جتنا قرض ہے بس اتنا ہی لکھے، جو مدت ہے وہ اس مدت کو لکھے۔ اس وقت زیادہ تر لوگ جو ہے وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہوتے تھے، تو کاتب کوئی ہوتا تھا جو لکھ لیتا تھا۔ آج کل تو ہمارے دور میں ہر بندہ وہ لکھ لیتا ہے، پڑھنا لکھنا جانتا ہے، تو وہاں پہ اس وقت ایک کاتب ہوتا تھا جو ان معاملات کو لکھتا تھا۔ تو کاتب کو یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ آپ نے جب یہ معاملہ لکھنا ہے تو زیادتی نہ تو قرض لینے والے کے ساتھ ہونی چاہیے نہ قرض دینے والے کے ساتھ ہونی چاہیے۔ قرض دینے والے کے ساتھ زیادتی کیسے ہو سکتی ہے کہ کاتب
ایک بندے نے مثال کے طور پر 1,00,000 روپے کسی کو دیا ہے اور کاتب نے اس میں کم لکھے ہیں، یا جو آگے قرض لینے والا ہے اس کے ساتھ ظلم یہ ہوا کہ اس نے تو 1,00,000 روپے لیا لیکن اس نے لکھا کتنا، 1,00,000 سے کہیں زیادہ لکھ دیا۔ تو دونوں طرف سے کسی کے اوپر زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ کاتب کو یہ ہدایت کی گئی کہ آپ نے عدل اور انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ کو سکھایا ہے تو اس طرح عدل و انصاف کے ساتھ اس بات کو لکھنا ہے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا۔ اب جو جس آدمی کے ذمے حق ہے، یعنی جس بندے نے قرض لیا ہے اور اس نے اس قرض کو واپس لینا ہے، تو اس کے لیے جو لکھے گا بندہ، تو اس معاملے کے اندر بھی اللہ رب العالمین کا خوف رکھنا ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کرنی، تاکہ زیادتی دونوں میں سے کسی بھی فریق کے ساتھ نہ ہو۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ۔ اب یہ جس بندے نے قرض لیا ہے، اگر یہ بندہ نادان ہے، اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے، سمجھ بوجھ نہیں ہے، معاملات کو نہیں سمجھتا، یا کمزور ہے، کمزور سے مراد یہ ہے کہ ابھی اس کی چھوٹی عمر ہے اور اس کو قرض دیا گیا ہے اور وہ اس چیز کی طاقت نہیں لگتا کہ وہ لکھوا لے یا لکھ لے خود، تو اس کے لیے اس کے جو ورثاء ہوں گے، اس کے جو ولی ہوں گے، ولیوں میں سے کوئی بھی بندہ اس کی نیابت کے اندر یہ والا معاملہ اس کے لیے لکھوا لے اور اس کے اندر بھی انصاف والا معاملہ کرنا ہے، زیادتی نہیں کرنی۔ جب یہ قرض والا معاملہ لکھ لیا جائے، میعاد مقرر ہو گئی اور پھر آپ نے اس معاملے کو لکھ بھی لیا اپنے پاس، تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ۔ تو 2 گواہ آپ نے مقرر کرنے ہیں، مرد اگر ہیں تو 2 گواہ آپ کے وہ کافی ہیں، اور اگر 2 مرد آپ کو نہیں ملتے، جس وقت آپ لین دین کا معاملہ کر رہے تھے، تو ایک جو مرد ہے اور 2 عورتوں کی گواہی آپ ساتھ میں مقرر کر لو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو لین دین کے معاملات کے اندر کیوں ایسا ہے کہ جو 2 عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کے برابر کیوں قرار دیا گیا ہے؟ ان تزل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ اگر ایک عورت بھول جائے یہ والا معاملہ تو دوسری اس کو یاد کروا دے، کیونکہ عورتوں کے اندر بھولنے کی عادت مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ دوسرا یہ بات ہوتی ہے کہ عورتوں زیادہ تر لین دین کے معاملات کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہوتا، خرچ کرنے والی تو ہوتی ہیں لیکن یہ لین دین والے معاملات سے وہ عورتوں کی اکثریت دور ہوتی ہے، ان کو اس طرح کا نہیں پتا ہوتا۔ اگر 100 میں سے کوئی 1-2 عورتیں ہوتی ہیں تو اسلام جو ہے وہ مجموعی طور پر جو احکامات ہوتے ہیں وہ مجموعی طور پر کوئی نہ کوئی حکم دیتا ہے۔ اس میں عورتوں کی کوئی تنقیص نہیں کی گئی کہ عورتوں کا حق مارا گیا ہے، اسلام نے حق مار دیا ہے، بلکہ ان کی اس کمزوری، بشری کمزوری کا یا فطرتی کمزوری کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ بہت سارے غیر مسلم اور بہت سارے مسلمان بھی اس بارے میں اعتراض کرتے ہیں کہ جو دین سے ناواقف ہوتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کے اوپر ظلم کیا، ان کا استحصال کیا کہ 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر قرار دی گئی، حالانکہ یہاں پہ مطلقاً یہ بات نہیں کی گئی۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وجہ بیان کی ہے کہ یہ 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر کیوں دی جا رہی ہے، اس لیے کہ یہ معاملے ان کے ہیں نہیں ہیں، لین دین والے معاملات اور اس طرح کے جو بڑے بڑے کام ہوتے ہیں اس طرح کے وہ عورتوں کے کام نہیں ہوتے۔ زیادہ تر عورتیں اس سے ناواقف ہوتی ہیں، دور ہوتی ہیں، قرض دینا ہے اور اس کی میعاد جو ہے وہ مقرر کرنی ہے، پھر واپس کیسے لینا ہے، اس طرح کے معاملات عورتوں کے نہیں ہوتے، تو اس لیے 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر قرار دی گئی ہے، اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی گئی ہے کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ تو یہاں پہ اب یہ 3 معاملات ہو گئے ہیں، ایک تو میعاد مقرر کی گئی ہے، دوسرا لکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور تیسرا گواہ مقرر کرنے کا، تاکہ یہ معاملہ آپ کا مضبوط ہو جائے۔ اس کے اندر جو ہے نا قرض دینے والے کے لیے بھی خیر خواہی ہے، قرض لینے والے کے لیے بھی خیر خواہی ہے، اور یہ خیر والا معاملہ ہے۔ لوگ جو قرآن پاک کی آیت کے اوپر عمل نہیں کرتے، لوگوں کے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ قرض لوگ دیتے ہیں تو اگلا بندہ مکر جاتا ہے کہ بھائی میں نے پیسے لیے ہی نہیں ہے، یا میں نے وہ پیسے زیادہ لے کر کم بتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے پیسے اتنے لیے تھے، اتنے زیادہ نہیں لیے تھے، یا جو دینے والا ہے وہ زیادتی کر رہا ہوتا ہے کہ اگلے بندے سے زیادہ پیسے کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو لکھنے کے اندر خیر ہے، اور قرآن نے جب جس چیز کا حکم دیا ہے تو ہمیں اس چیز کو اپنا لینا چاہیے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا،
اور جو گواہ ہیں وہ اس وقت جب بھی وہ بلائے جائیں تو اس وقت انکار نہ کریں. یعنی اس لین دین کے معاملات کے اندر یہ جو دو آدمی گواہ تھے، دو مرد یا دو مرد، ایک مرد اور دو عورتیں گواہ تھیں، تو ان کی گواہی کی جب ضرورت پڑے، یہ ظاہر ہے اس وقت ضرورت پڑے گی جب یہ اس بندے نے پیسے واپس لینے ہوں گے، تو اس وقت ان گواہوں کو چاہیے کہ وہ جا کر گواہی دے دیں. وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ. اور جو بھی قرض ہے وہ چاہے آپ کا چھوٹا ہے یا بڑا قرض ہے، تھوڑا کوئی چیز آپ قرض کے اوپر دے رہے ہیں یا زیادہ دے رہے ہیں، تو اس کو جب آپ ایک وقت مقررہ تک دے رہے ہیں تو اس میں اس کے لکھنے کے اندر کاہلی اور سستی نہ کرو، بلکہ اس کے اندر لکھ لیا کرو. یہ خیر ہے اس بات کے اندر. ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادہ. یہ بات زیادہ انصاف والی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور گواہی کے لحاظ سے بھی بڑی مضبوط ہے. یعنی بات لکھی ہوئی ہوگی تو گواہی اس کے ساتھ میچ کرے گی، تو لکھی ہوئی چیزیں اور گواہی دونوں جب میچ کریں گی تو بات مضبوط ہو جائے گی. وگرنہ اگر آپ لکھیں گے نہیں تو گواہ ممکن ہے کہ ادھر ادھر ہو جائیں، پلٹی مار دیں اور وہ کسی دونوں فریق میں سے کسی ایک کی طرف ہو جائیں، قرض دینے والے کی طرف ہو جائیں یا قرض لینے والے کی طرف ہو جائیں. تو اس لیے لکھی ہوئی چیز یہ گواہی کو بھی درست رکھنے کے لیے بڑی ضروری ہے. اس کے اندر گواہ بھی بڑی احتیاط والا کام کریں گے. بھائی اگر ہم کوئی غلط بات کریں گے تو یہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے وہ جھوٹ نہیں بولیں گے. الا ان تکون تجار وعدنا اللہ ترتابو. اور یہ قریب ہے کہ آپ لوگ اس معاملے میں شک بھی نہ کرو لکھی ہوئی جب ہوگی بات تو. الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها. ہاں اگر جو معاملہ ہے وہ نقد تجارت کا ہو، یعنی آپ کوئی بھی چیز بیچ رہے ہیں اور اگلا بندہ خرید رہا ہے، تو اس میں لین دین کا جو معاملہ ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس بات کو لکھو. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ. لیکن جب آپ وہ خرید و فروخت کرنے لگو تو اس وقت آپ گواہ مقرر کر لو. یہ بھی اس وقت ہے جب آپ کسی کو چیز ایک وقت کے اوپر دے رہے ہیں، یعنی ایک چیز آپ نے بیچی ہے، پیسے آپ نے بعد کے اندر لینے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو اجازت ہے کہ آپ لکھیں یا نہ لکھیں، لیکن گواہ اس کے اندر بھی مقرر کر لیں تاکہ بعد کے اندر آپ کو وہ آپ کا جو مال ہے واپس کرنے کے اندر وہ آسانی ہو. وَلَا يُزَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ. اور جو لکھنے والا ہے اور یا جو گواہ ہے ان دونوں کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے. جو کاتب نے جو لکھا ہے اسی معاملے کے اوپر انصاف والا معاملہ کیا جائے، اور جو گواہ ہیں ان کو کسی بھی طرح سے مجبور نہ کیا جائے کہ وہ کسی ایک طرف ہو جائیں، نہ قرض دینے والا مجبور کرے نہ قرض لینے والا، تاکہ یہ معاملہ انصاف کے ساتھ نمٹ سکے. کیونکہ اللہ کے دربار کے اندر تو یہ پھر معاملات درست نہیں ہونے. دنیا کے اندر انسان اگر اس کے اندر کوئی بھی خرابی والا معاملہ کرے گا تو آخرت میں نہیں بچ سکے گا. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ. اگر تم ایسا کرو گے، یعنی اس جو لین دین کے معاملات میں، گواہی کے معاملات میں، یا کاتب کو یا جو گواہ ہے اس کو کسی طرح سے بھی نقصان پہنچائیں گے، تکلیف پہنچائیں گے، تو یہ والا کام گناہ کا کام ہے، تمہارے اوپر فسق لگے گا، گناہ لگے گا. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور رب العالمین نے ہی تم کو سکھایا ہے، جو علم تمہیں دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو آخر کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف انسان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں، کسی کا حق آپ نے دینا ہے یا تو یہ بہت بڑا معاملہ ہے. جب دنیا کے اندر وہ حق آپ نہیں دیں گے کسی کو تو پھر اللہ کے دربار کے اندر پکڑ ہو سکتی ہے، پریشانی والا معاملہ ہوگا. اس لیے لین دین کے معاملات کے اندر یہ احتیاط کروائی ہے قرآن پاک نے، تاکہ کسی طرح کا بھی کوئی میل، کوئی کسی قسم کی فساد نہ پھیلے، اور جو قرض دینے والا ہے یا قرض لینے والا، ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ ہو. کیونکہ یہ جو معاملات ہیں نا، مالی معاملات، لین دین کے معاملات، اسی کی وجہ سے بہت زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں، اور معاشرے کے اندر فساد کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے. اور اس کے پیچھے بھی یہ وجہ ہوتی ہے کہ لکھا ہوا نہیں ہوتا، نہ کوئی اس کے اوپر گواہ مقرر ہوتا ہے، بس زبانی دیا ہوا ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس بندے نے قرض کسی دوسرے بندے کو دیا، اس کا وہ لکھا ہوا نہیں تھا، کوئی گواہ نہیں تھا، وہ فوت ہو جاتا ہے اور پیچھے ان کے ورثاء کو کوئی نہیں پیسے واپس کرتا. لوگ مکر جاتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی پیسے لیے نہیں تھے. تو اس معاملے کے اندر قرض لینے والا بھی، اس کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف رکھے
کہ دنیا کے اندر تو لوگوں کو بیوقوف بنا ہی لے گا، لیکن اللہ کے دربار کے اندر ایسے معاملات میں بچت نہیں ہونے والی، کیونکہ وہاں پہ حق دینے پڑیں گے۔ حق تو وہاں پہ انسان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی، تو اس لیے وہاں پہ انسان کو اپنی نیکیاں دے کر ہی جان چھڑانی پڑے گی۔